دوستو یروشلم کو آج کون نہیں جانتا، کیونکہ یہ دنیا کا اکلوتا ایک ایسا شہر ہے کہ جسے دنیا کے 3 بڑے دھرموں میں یعنی عیسائی، یہودی اور مسلموں میں پوتر اور مقدس مانا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تینوں دھرم اس پر اپنا اپنا مالکانہ حق بھی جتاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شہر ان کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور قیامت کے قریب یعنی دنیا ختم ہونے سے پہلے اسی شہر سے ہی ان کا ایک مسیحا نکلے گا، جس مسیحا کی مدد سے وہ ایک بار پھر پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شہر ان کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یعنی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے شہر میں واپس آئیں گے اور ان کی حکومت کو قائم کریں گے۔ ان دونوں دھرموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے سارے مسلمان اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ یہ وہ مقدس جگہ بھی ہے کہ جس جگہ سے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معراج کے آسمانی سفر کو شروع کیا تھا، جس کا ذکر اسلام کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تینوں دھرموں کی آستھا یعنی عقیدت جڑے ہونے کی وجہ سے ہی اتہاس میں ان تینوں دھرموں میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور آج بھی یہ جنگیں مسلسل جاری ہیں، جسے ہم اسرائیل اور فلسطین کی شکل میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہودیوں سے عیسائیوں نے تو یروشلم شہر کو آج سے لگ بھگ 1800-1900 سال پہلے ہی چھین لیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل کئی سالوں تک اس شہر پر عیسائیوں کا ہی قبضہ رہا تھا۔ لیکن پھر جب اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور میں اسلامی فوج بنا جنگ کیے ہی اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر حضرت عمر کے دور کے بعد ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں کا ہی اس شہر پر قبضہ رہا تھا۔ لیکن جب مڈل ایسٹ کے پورے علاقے میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہونا شروع ہوئی اور مسلمانوں کی خلافت عباسیہ اور سلجوق جیسی بڑی بڑی سلطنتیں ٹکڑے ہونا شروع ہوئیں، تو عیسائی ایک بار پھر اس مقدس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن عیسائیوں کا یروشلم شہر پر یہ قبضہ اس بار 100 سال بھی نہیں ٹک سکا، اور 1187 میں ہی اتہاس کی ایک مشہور طاقت یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے یہ شہر جیت کر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا تھا، جو 20ویں صدی کے شروع میں یعنی سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک تقریباً 700-800 سال مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا تھا۔ دوستو مسلم اور عیسائیوں کے بیچ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ویسے تو کئی جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن ان ساری جنگوں میں 9 ایسی جنگیں ہیں جو سب سے خطرناک اور بڑی جنگیں مانی جاتی ہیں، اور یہ ساری 9 کی 9 جنگیں 1096 سے لے کر 1290 کے بیچ میں لڑی گئی تھیں۔ ان ساری جنگوں کو ہی صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو وجہ یہ تھی کہ پورے یورپ میں ہی اس دور میں مسلمانوں کے خلاف ایک لہر چلا دی گئی تھی۔ یورپ میں رہنے والے ہر عیسائی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ آخر ہم کب تک ہمارے سب سے مقدس شہر یعنی یروشلم پر مسلمانوں کے قبضے کو برداشت کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد اپنی بہادری اور ہوشیاری سے اپنے مقدس شہر کو دوبارہ سے حاصل کریں۔ دوستو یروشلم کو حاصل کرنے کی خواہش کا ہی نتیجہ تھا کہ پورے یورپ میں بسنے والی وہ ساری چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں جو ایک لمبے زمانے سے آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھیں، اب یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ آ چکی تھیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پورے یورپ میں مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھیننے کے علاوہ کسی دوسرے ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی تھی۔ ہر جگہ یہی چرچے تھے کہ آخر کیسے اور کب مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا جائے۔ دوستو خاص بات یہ ہے کہ 1096 سے لے کر 1290 تک جتنی بھی یروشلم کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ جنگیں ہوئی تھیں، ان سبھی جنگوں میں عیسائیوں کی طرف سے کسی ایک عیسائی سلطنت یا ریاست کی فوج نہیں لڑی تھی، بلکہ تقریباً ہر جنگ میں ہی عیسائیوں کی طرف سے ایک ایسی فوج نے لڑائی لڑی تھی جو فوج کئی بڑی عیسائی سلطنتوں کی فوجوں سے ملا کر بنائی گئی تھی۔ ان
ساری جنگوں میں یورپین عیسائی سلطنتوں کا بے شمار پیسہ تو برباد ہوا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ میں لاکھوں عیسائیوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ لیکن دوستو، ان تمام خطرناک جنگوں کے ساتھ ساتھ اس دور میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جو جنگ حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے 1212 کے دور کی، کہ جب مسلمانوں سے جنگ میں ملنے والی اپنی ہار پر پردہ ڈالنے کے لیے یورپ کے بڑے بڑے سپہ سالاروں نے، بڑے بڑے وزیروں نے اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے پورے یورپ میں ایک مہم شروع کر دی تھی، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب عیسائی چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہمیں بیت المقدس کو فتح کر کے دیں گے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، ہم نے بہت غلط کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہمارے رب نے ہماری مدد نہیں کی۔ اب کیونکہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارا رب یعنی خدا ان کی مدد سے ہمیں بیت المقدس پر فتح حاصل کروائے گا۔ دھیرے دھیرے کچھ ہی وقت کے اندر پورے یورپ میں یہ مہم بڑی تیز ہوتی چلی گئی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر یورپ کے ہر علاقے میں یہ بات گونجنے لگی کہ اب عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے بہادر بچے ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، یورپ میں رہنے والے بہت سے بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے لوگوں تک یہ بھی خبر پھیلائی کہ انہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر بتایا ہے کہ عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہی بیت المقدس کی جنگ کو فتح کریں گے، اور جب وہ بچے بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے یورپ سے نکلیں گے تو راستے میں پڑنے والا سمندر بھی خود بخود ان کے لیے چاک ہو جائے گا، یعنی ان بچوں کی فوج کے لیے اپنے بیچ میں راستہ بنا دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس خواب والی خبر نے تو مانو یورپ میں ایک نئی جان پھونک دی تھی۔ یورپ کے بچے بچے میں یہ جوش بھر چکا تھا کہ وہ بھی اس جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ یورپ میں رہنے والے ہر بچے کا مائنڈ اس طرح سے سیٹ کر دیا گیا تھا کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو تو وہ جواب دیا کرتا تھا کہ میں خدا کے گھر جا رہا ہوں۔ پورے ہی یورپ میں چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو جنگ میں دھکیلنے کی یہ مہم بڑی کامیاب ہوئی، اور آخرکار بڑی محنت اور بڑی لمبی پلاننگ کے بعد بچوں کا ایک 37,000 سے بھی زیادہ بڑا لشکر تیار کر لیا گیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی اس بڑی فوج میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ بے شمار لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ دوستو، 37,000 بچوں میں سے 30,000 بچوں کا تعلق تو صرف اور صرف فرانس کے علاقے سے تھا، اور ان سارے 30,000 بچوں کی لیڈرشپ اسٹیفن نام کا ایک لڑکا کر رہا تھا۔ باقی بچے ہوئے 7,000 بچے بھی آج کے دور کے جرمنی کے علاقے سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان 7,000 بچوں کی لیڈرشپ بھی نکولس نام کا ایک بچہ ہی کر رہا تھا۔ پورے یورپ میں ان کم سن اور معصوم بچوں کی فوج اس جنون اور جذباتی انداز میں تیار کی گئی تھی کہ یورپ میں رہنے والے ہر انسان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ خدا اب ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ ہی دن کے اندر ان چھوٹے اور معصوم بچوں کے ذریعے سے کوئی ایسا کرشمہ ہوگا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ آخرکار 1212 میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کا یہ لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ معصوم بچوں کا یہ لشکر اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ہتھیار اور عیسائی صلیبیں پکڑا ہوا تھا۔ جس گاؤں یا جس شہر سے بچوں کا یہ لشکر نکل جاتا، نعروں کی گونج سے ایسا محسوس ہوتا کہ مانو کوئی بڑا جلوس جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ یہ سارا جوش، یہ سارا جنون بدحواسی اور خوف میں بدل گیا، اور عیسائی معصوم بچوں کی اس فوج کا بڑا دردناک اور افسوسناک انجام ہوا۔ دوستو، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یورپ کے سبھی بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے یہ افواہ بھی اڑائی تھی کہ جب عیسائی بچوں کی فوج یروشلم کو فتح کرنے کے ارادے سے یروشلم کی طرف جائے گی تو راستہ میں پڑنے والا سمندر خود بخود ان کے لیے راستہ بنا دے گا، اور اسی سمندری راستے سے گزرنے کے بعد ہی ہمارے بہادر چھوٹے چھوٹے بچے یروشلم کو کافروں یعنی مسلمانوں سے چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب عیسائی بچوں کا یہ قافلہ بڑا لمبا سفر طے کرتے ہوئے اس سمندر تک پہنچا تو ان سارے عیسائی پادریوں کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ بچوں کے لشکر کو دیکھ کر سمندر نے اپنے پانی کا رخ ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ یہ حالت دیکھ کر ان بچوں کے ہوش اڑ گئے۔ چھوٹے چھوٹے پیروں سے لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے زیادہ تر بچے ایسے تھے کہ جن کی ہمت جواب دے چکی تھی، ان کے جسموں میں ایک قدم آگے بڑھنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ آخرکار اب زیادہ تر بچے اپنے گھر پر واپس جانا چاہتے تھے،
سارے بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ بچوں کے لشکر کے یروشلم جانے کی خبر تو پہلے سے ہی یورپ میں ہی رہنے والے ڈاکوؤں تک پہنچ چکی تھی، جو بڑے لمبے وقت سے صرف موقع تلاش کر رہے تھے، اور آخرکار انہیں یہ موقع مل بھی گیا۔ ان بچوں کی فوج میں موجود زیادہ تر بچیوں کو ڈاکوؤں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے نہ صرف ان معصوم بچیوں کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، بلکہ ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر بڑے اونچے اونچے داموں پر بیچ دیا تھا۔ بچے ہوئے بچوں میں سے بھی زیادہ تر بچوں کو سمندری لٹیروں نے گھر واپس لے جانے کا جھانسا دے کر اپنے جہازوں میں سوار کر لیا تھا، اور پھر انہیں لے جا کر غلاموں کی بڑی بڑی منڈیوں میں بیچ دیا گیا تھا۔ کچھ دن پہلے جو بچوں کی فوج ایک عالی شان فوج دکھ رہی تھی، اب اس میں صرف چند مٹھی بھر بچے ہی باقی رہ گئے تھے۔ بچے ہوئے بچوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے راستے میں سے ہی گھر پر پیدل واپسی کا ارادہ کیا، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان میں سے بھی زیادہ تر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوک سے مر گئے تھے، اور گنے چنے بچے ہی اپنے گھر پر واپس آ سکے تھے۔ دوستو، بچوں کا جب یہ اجڑا ہوا چھوٹا سا قافلہ اپنے گھر پر واپس پہنچا تو ان کے ہاتھ ان چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں اور صلیبوں سے خالی تھے جنہیں یہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور ان کے چہرے پر بھی بیتے ہوئے دنوں کا خوف اور ڈر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یورپ کے وہ سارے عیسائی پادری اور کمانڈرز اور وزیر کہ جنہوں نے ان بچوں کو خود جنگ پر جانے کے لیے اکسایا تھا، وہی لوگ اب ان بچوں سے نفرت کرنے لگے تھے اور ان بچوں کو منحوس اور لعنتی بتانے لگے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یورپ کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو اس سفر میں اپنے ہی ہم وطن ڈاکوؤں کی ہوس کا شکار بنی تھیں، انہیں بھی اب یورپ میں بہت غلط نظروں سے دیکھا جانے لگا تھا۔ نہ صرف ان بچیوں کو غلط اور نفرتی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کے لیے بڑی ہی بے حیائی والے ورڈز یوز کیے جاتے تھے۔ اور وہیں دوسری طرف نکولس نام کے اس لڑکے کے فادر کو بھی لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا کہ جو لڑکا 37,000 بچوں کی فوج میں سے 7,000 بچوں کی لیڈرشپ کر رہا تھا۔ نکولس کے فادر یعنی والد کے اوپر لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ تمہارے بیٹے نے ہی ہمارے بچوں کو غلط اور دشوار راستے پر جانے کے لیے اکسایا تھا، اور آخرکار اس طرح چھوٹے چھوٹے عیسائی بچوں کا یہ 37,000 کا لشکر یروشلم تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اپنے ہی ہم وطن اور ہم دھرم کے لوگوں کے لالچ اور ہوس کا شکار بن کر رہ گیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔